حمدا مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدين۔ سورہ اعراف کی 11ویں آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور ایام اعزا محرم گزر چکا ہے، ماہ سفر میں ہم داخل ہیں، اور وہ ماہ سفر کی جو اہل بیت کی مظلومیت کا ایک اور رخ اور ایک اور پہلو، ایک اور نیا ڈائمنشن ہم کو سمجھاتا اور بتاتا ہے۔ ماہ سفر میں ایک اہل بیت کی مظلومیت ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت نے، سیدانیوں نے، خواتین نے، مخدرات، عصمت و طہارت نے کس انداز سے سید الشہداء کی قربانی کو واضح کیا۔ ماہ محرم میں داخلہ ہوا کوفے میں، آپ کو خطبے ملیں گے۔ جناب زینب کا ایک خطبہ دربار کوفہ میں ہے، اس سے پہلے خطبہ بازار کوفہ میں ہے، سید سجاد کا ایک خطبہ بازار کوفہ میں ہے۔ سب سے پہلے مصائب جو پڑھے گئے سید الشہداء کی شہادت کے بعد، وہ خود کربلا میں گودال قتل گاہ میں مقتل کے بہت قریب جناب زینب کی زبان مبارک سے پہلے مصائب سید الشہداء کے پڑھے گئے۔ بعد از شہادت ورنہ سید الشہداء کے مصائب شہادت سے پہلے مسلسل پڑھے جاتے رہے ہیں، اور ان بیویوں کی جو ذمہ داری ان پر آن پڑی ہے خواتین ہونے کے باوجود، وہ یہ کہ کربلا کی قربانی کی حقیقت، ریالٹی اور اس کی ماہیت کو اسی طرح سے بتانا ہے جو قلب مبارک سید الشہداء میں ہے۔ یعنی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو امام کے قلب سے، امام کی روح سے ان تمام چیزوں کو لے کر امت کے سامنے واضح کرنا ہے۔ کس انداز سے واضح کرنا ہے؟ کہ شہداء، سید الشہداء کو ثابت کرنا ہے کہ یہ تمام کائنات کے شہداء کا سید و سردار ہے۔ شجرے کی طہارت کو ثابت کرنا ہے، قربانی کو سمجھانا ہے، اور یہ سمجھانا ہے کہ یہ جنگ دوسری کسی جنگ سے رتی برابر مشابہت نہیں دی تھی۔ یہ آواز آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے تھوڑی سی گونج رہا، تھوڑا سا اس کو باریک کر دیں، بہت معذرت اگر ہو سکے تو۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تھوڑا سا ایکو ہاں کم کر دیں، بہت شکریہ۔ لہذا واضح آپ لوگ کلیئر آواز میں، لہذا یہ ایک چیز ہے۔ اور اس قتل کو، اس شہادت کو کس چیز سے جوڑا جائے؟ قرآن کی کن آیتوں سے جوڑا جائے؟ سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سید و سردار اور آقا۔ شہادت کی خصوصیت کیا ہے؟ پھر شہداء کے مختلف درجات ہیں۔ ایک وہ شہید ہے جو ہم آپ جیسا ہے، ایک عام انسان ہے، شہید ہوتا ہے، اس کو کیا تحفے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نہایت بلند و بالا عالم بفضیلت کو بزرگ شہید ہوتا ہے۔ پھر ایک ہستی ہے سلمان فارسی جیسی، پھر ایک ہستی ہے جو امامت کے پیروکار میں امام ہے موالیان اہل بیت کو امامت سکھانے کا۔ 12 اماموں میں یہ ہستی نہیں ہے، لیکن امام ہے موالیان اہل بیت کو امامت سکھانے میں، حضرت ابو الفضل عباس۔ لہذا یہ ہستی ایک دفعہ شہید ہوتی ہے، اور 5 امام فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک، چچا عباس جو آپ کے حق خفیف سمجھے، یعنی اردو میں کیا ہلکا لے، اس پر لعنت ہو۔ یہ ایک یعنی لعنت ہو رہی ہے اس کے اوپر نہیں، ابھی جس نے قتل کیا ابو الفضل عباس کو، جو حق کو خفیف سمجھے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے سید الشہداء کس منزل پر ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ابو الفضل عباس سر جھکا کر داخل ہوتے ہیں۔ لہذا سید الشہداء کی شہادت کے سلسلے میں 2 چیزوں کو آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ جب کہا جاتا ہے کہ سید الشہداء کی مظلومیت کیوں ہے،
کیوں سید الشہداء بنے؟ 3 دن پیاسے رہے. مجھے بتائیے کوئی 6 دن پیاسا رہے گا تو آپ بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھو بیٹا، اس لیے سید الشہداء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ خواتین تھیں، 15-20 خواتین تھیں. کسی کے گھر کی 40 خواتین ہیں اس کے ساتھ، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھو سید الشہداء نماز شب، تہجد. کوئی شخص اگر 80 سال کا ہو کہ شہید ہو، سید الشہداء 58 برس کے شہید ہوئے، وہ 80 سال کا ہے، تو اس کی نمازیں کی تعداد ظاہری لحاظ سے نہیں. دیکھو بیٹا، وہ خواتین بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی 2، کسی کی 6 بچیاں ہوئی ساتھ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سید الشہداء کو ہر قسم کی ریزمبلنس، سملیرٹی، آپ کے جو ذہن میں کرائٹیریاز ہیں جن سے آپ فیملیئر ہیں، اس ریزمبلنس سے نکال کر اس جگہ پر رکھیے سید الشہداء کو کہ جہاں قرآن نے رکھا. دوسری چیز یہ ہوگی کہ سید الشہداء کی شہادت میں جب تک آپ اختیار کو، پرسنل ول، آپشنل نہیں رکھیں گے سید الشہداء کو، شہادت کے معنی آپ نہیں کر سکتے. ایکسیڈنٹلی آ کر پھنس گیا ایک شخص کربلا میں، کوفے جا رہا تھا، اب وہ کیا کرتا؟ یہ کرنا پڑا، یہاں سے نکالیے آپ سید الشہداء کو. پوری آگاہی کے ساتھ، پوری اویئرنیس کے ساتھ، انٹینشنلی سید الشہداء نے کربلا کی جانب قدم بڑھائے ہیں. مولانا وہ ہر آ گیا تھا، وہ سب پیرالل سرکمسٹانسز تھے، لیکن جڑ کہاں پر ہے سید الشہداء کی شہادت کی؟ فری ول آپشن ہے. اور کس وجہ سے آپشن ہے؟ کہ کوئی درجہ سید الشہداء تڑپ رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں تو 500 نمازیں نعوذ باللہ خاکم بدہن جو میں نے نہیں پڑھی بخش دیا جاؤں گا، گناہگار بندہ ہوں، خدا کا خود معاف کر دے گا مجھے. نہیں، یہاں پر زیارت اربعین آ کر ہم کو بتاتی ہے کہ کیوں اپنے جگر کا آخری ٹکڑا تک دے دیا، ہر وہ قیمتی چیز دے دی جو حسین ابن علی کے پاس تھی. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہلہ، تیرے بندوں کو نادانی سے نکالیں، تیرے بندوں کو اگنورنس سے نکالیں. ان اویئر جو اویئرنیس دینی ہے، سید الشہداء نے اپنا خون بہا کر دیا. بس یہیں سے سمجھ دیجیے سیادت اور سید ہونا سید الشہداء کا کام تھا، خدا کا کیا حسین نے. تو اب جب خدا کا کام تھا کیا حسین نے، تو اب میں یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، بھائی جب ہمارے بھی تمام کام ہوں گے تو ہم حسین کی بارگاہ میں جائیں گے، کیونکہ یہ ہستی وہ ہے کہ جس سے خدا نے کام دیا اور سیادت سید الشہداء کے مرحلے پر فائز ہوں. پہلا جملہ کہ جو ہم سب کو جہالت سے نکالتا ہے سید الشہداء کی فضیلتوں کے بارے میں، کربلا کے میدان میں جس وقت شہید ہوئے سید الشہداء، اسی وقت متصل اس کے ساتھ بالکل جناب زینب کا جملہ ہے، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ ملک السما، اے نانا جان آپ کے اوپر اس خدا کا سلام ہو کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام آسمان ہیں. یہ معمولی جملہ نہیں ہے مولانا، آسان سا جملہ ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو ہم سب کی سمجھ میں آ گیا. 18 محرموں کے گھر کے لاشیں سامنے پڑے ہیں، اور اس بی بی کا شعور اور درد اس مقام پر ہے کہ مخاطب کیا ہے نانا کو، اور اس لفظ کے ساتھ مخاطب کیا ہے جس لفظ کے ساتھ خدا مخاطب کرتا ہے. یعنی آپ جناب سید الشہداء چھوڑ دیجئے، آپ یہ وہ بہن ہے جو وارث پنجتن ہے، اس کی شخصیت آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو وارث تطہیر ہے. اس سے بچے نے پوچھا ہماری طرف کہ مولانا بی بی زینب کیوں نہیں تھی تطہیر میں؟ اب اس کے بہت سارے جواب ہیں کلام اور تفسیر کے لحاظ سے. تو جواب مجھ سے بن پڑا، میں نے کہا خدا یہ سمجھانا چاہتا تھا شاید کہ جب وارث تطہیر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو سوچو مالک تطہیر کیا ہوگا. یعنی اس کربلا کے میدان میں قتل سید الشہداء کے وقت ابھی خون طاہر و مطہر سید الشہداء پوری طرح بدن سے نکل کے بہا نہیں ہے. تو یہ بی بی پکار کے کیا کہہ رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ ملک السما، نانا نہیں کہا، بابا نہیں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملک السما، یعنی ادب رسالت. یہ نواسی نہیں ہے جو میدان کربلا میں کھڑی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے اس نواسی پر کہ پیغام رسالت کو آگے بڑھائے. صلی اللہ علیہ ملک السما، آسمان جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ خدا آپ پر درود بھیجے. اور پھر اب اس کے بعد بی بی اس کیفیت سے گزر رہی ہے، فرمایا
هذا حسینک مرمل بالدم مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء. یا رسول اللہ آپ ایسے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے. یہ کس سے مخاطب ہے جناب زینب؟ نانا سے مخاطب ہے، اپنے کو بتا رہی ہیں. یہ ثابت کر رہی ہیں کہ کربلا اگر سمجھنی ہے، حسین ابن علی کو مجمع میں گھرا ہوا، سیج میں آ چکا ہے، سراؤنڈڈ ہو چکا ہے دشمنوں سے، وہ مت سمجھو یہ رسول کا خون ہے جو زمین پر بہ رہا ہے، یہ آپ کا حسین ہے. اور پھر اس کے بعد اس جملے کی تشریح کہاں پر کی جناب زینب نے؟ 11 محرم کو اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ جب جناب سید سجاد نے لاشوں کو دیکھا اور نزدیک تھا کہ چہرے پہ آثار ایسے تھے کہ ابھی ہلاک ہو جائیں گے سید ساجدین، فرمایا مالکا مالی اراکا تجود بنفسک، اے بیٹا کیا دیکھ رہی ہوں تم؟ جزا و فضا، کیا اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہو؟ کیا تڑپ کیوں ہے تمہاری، کیا وجہ ہے؟ فرمایا خوبی اماں آپ دیکھ رہی ہیں ان کے نجس لاشیں دفن ہو چکی ہیں اور ہمارے طیب و طاہر لاشیں. تو جناب زینب نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ کہا کہ ان هذا لعهد من الله الى جدك وابيك واخيك یا بقیت جدی و اخوتی. یعنی فرمایا بیٹا سید سجاد تمہاری پھوپھیوں دیکھو میرے بھی تو شہید ہوئے، صبر کرو. نہ، اس بی بی کی معرفت کا لیول کچھ اور ہے. تاریخ ناکام ہے ان کٹھن حالات میں. اس پوری، اب یہاں پر بیٹھا ہوں میں تو مجھے لفظ استعمال کیا سلسلہ مراتب یعنی ہائرارکی، اس پورے ان اسٹیپس کو، ان اسٹیجز کو سامنے رکھ کر یہ بی بی گفتگو کر رہی ہے. یہ بی بی کسی کے لیے ثابت نہیں کرنا چاہتی. اس بی بی کی فطرت اور نیچر میں ایسا ہے، یہ نرچرڈ ایسی ہوئی ہے بی بی کی جب بھی گفتگو کرے گی مقام رسالت کو بھی سامنے رکھے گی، مقام امامت کو بھی سامنے رکھے گی، اور خانوادہ اہل بیت کے تعلق کو آسمان سے جوڑنے کا ثبوت بھی دے گی. قدم قدم پر اس بی بی نے کبھی بھی رائے گا نہیں. اور اس کے بعد وہ واقعہ اللہم تقبل منا ھذا القربان. تم سمجھتے ہو کہ 30,000 کے لشکر پہ تھے، حسین ابن علی اور یزید کی حکومت کو گرا دیا، بنو امیہ یہ سب ہیں ملعون، لیکن ہم نے جو یہ کام کیا یہ قربانی دی اس کی خاطر. تقبل منا ھذا القربان، ہم سے، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے، یہ نہیں کہا حسین سے، کہا منا، یہ ہم سب سے تیری جانب قربانی ہے. قربان کا لفظ کیا ہے؟ قربان کہتے کسے ہیں؟ یہ جو آپ بقرعید میں قربانی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی خدا کے نزدیک ہونا. خوب توجہ کیجیے گا. یہ جو لاشا ہے نا کربلا کے میدان پہ، جس بی بی کو اس نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، یہ 58 برس کا جو ضعیف العمر امام ہے، یہ 6 برس کی عمر میں رحمت الہیہ کا مالک تھا. اگر مالک نہ ہوتا رحمت الہیہ کا تو مباہلے کے میدان میں نہ جاتا. آیت آپ کو یاد ہے، نجعل، ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو جہاں چاہیں. یہ بچہ 6 برس کی عمر میں لعنت الہیہ کا مالک ہے. یہ بچہ جہاں چاہے گا خدا کی لعنت کو بھیجے گا، جہاں سے چاہے گا واپس لے آئے گا، جس کو چاہے گا رحمت دے گا. 6 برس کی عمر میں جب حسین نے ابھی ظاہری شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھی، ڈریے مت، کہیے نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، مانا یہ کچھ ایسا ہو گیا. رک جائیے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آدم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی فجر سجدہ کروایا تھا؟ لہذا آپ عنایت الہیہ کو سمجھیے، خدا کی توجہ کو سمجھیے. یہ وہ گھرانے نہیں ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں کہ اچھا آج روزہ رکھا تو یہ ایسا ہو گیا، کل یہ کیا تو ویسا ہو گیا. بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ جب مرحلہ امامت پر آ گئے اور حامل اسم اعظم ہو گئے، جب یہ بچہ حامل اسم اعظم نہیں تھا، اور اس بچہ، اب یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ میری بات اتنی درست نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جسارات 9 سیدی شہداء کی بارگاہ میں روایت ہم کو ملتی ہے کہ جو 3 امام ہیں ہمارے، امین المومنین امام حسن، امام سید الشہداء سید حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، ان 3 کی امامت بقیہ 9 اماموں سے بڑی مختلف ہے. اب وہ اس وقت نہیں، لیکن میں نے کہا یہ غلط بات نہ سمجھی جائے، یہ شاید ایک درست جملہ نہیں تھا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی شب قدر میں فرشتہ امیر مومنین پر نازل ہو رہے ہیں، سید الشہداء پر نازل نہیں ہو رہے. یہ بچہ جب اس پر فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے، رحمت اور لعنت الہیہ کا مالک ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب آخری رمضان جو 60 ہجری کا تھا، 10 برس تک جو فرشتے نازل ہوتے رہے شب قدر میں سید الشہداء پر اپنے بھائی کی شہادت کے بعد، تب یہ کس مرحلے پر ہے؟ مشیت ارادت الرب تحبط الیکم ومقادر الامور تصدر من بیوتکم. خدا کا ارادہ آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے اور ہر خدا کے فیصلے کی
تمام کی تمام مقدار، اس کا والیوم، اس کا سرکمفرنس، اس کا ویٹ، کوانٹٹی، کوالٹی، سب آپ کے وجود سے نکل کر پھیلتی ہے۔ یہ جو 10 برس سید الشہداء اس مقام پر رہے، اس کے بعد اب جو سید الشہداء نے بالا ترین عبادت یعنی شہادت پیش کی ہے، اب یہ سید الشہداء کا مقام آپ کی سمجھ میں کسی حد تک آ گیا۔ اب مجھے جواب دیجئے، یہ بی بی جو جسد مطہر کو دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے کہہ رہی ہے پروردگار ہم سے اس قربت کو قبول فرما، اب یہ کون سی تقرب ہے؟ یہ تقرب وہ ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ تقرب ہے جس میں خون رسالت بھی شامل ہے، خون ولایت بھی شامل ہے، اور خون عصمت اور عفت بھی شامل ہے۔ امام حسن کے بھی وارث ہیں اور تمام کے تمام 4 ہستیوں کے وارث ہیں۔ آپ اس سید الشہداء کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بھارت اب اگر آپ نے تمیز سمجھ لی تو مجھے بہت آسانی ہو جائے گی تمیز سمجھانے میں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ بے شمار بے شمار۔ تو اب آپ ان باتوں کے ذریعے مت تولیے شہادت کو کہ مولانا 3 دن کی پیاس تھی تو وہاں یہ سب مظالم ہوئے، حق ہیں، لیکن ان چیزوں کے ذریعے سید الشہداء کو مت سمجھیے کہ کل اگر کسی اور جگہ تاریخ میں ویسے مصائب ہوں تو آپ کی نوجوان نسل اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ ہوا کیا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ لہذا اور رسول خدا نے نمازیں پڑھی، امام حسن نے نمازیں پڑھی، آپ یہ کہیں کہ کاش میں بھی ہوتا اس نماز جماعت میں تو مجھے بھی ثواب ملتا۔ حسرت ہے یہ آپ کی، حج کی عبادت کی۔ میں یہ سمجھانے کے لیے کیا ہوں، امام 8ویں امام فرما رہے ہیں یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک ثواب من استشهد مع الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم اس ثواب میں شامل ہو کہ جو حسین پر شہید ہونے والوں کا، جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اس ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ بات اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اگر اچھی لگتی ہے، جب بھی حسین کے شہید ساتھی یاد آئیں یہ پڑھو کاش ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم ترین کامیابی پر فائز ہوتا۔ یعنی امام رضا فرما رہے ہیں کہ اس طرف دیکھو جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا معیار ہے کہ تم کو ان تک پہنچنا ہے، وہ تم تک نہیں پہنچیں گے، تم کو جب بھی یاد آئے۔ لہٰذا اب آپ نے تقریر کے شروع میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شہادت سید الشہداء کو جوڑیے قرآن سے۔ کس جگہ پر سید الشہداء کی فضیلت کا ثبوت کس انداز سے ملتا ہے؟ میں اپنی کوشش کروں گا تقریر کو آسان رکھوں، لیکن آپ کی توجہ جو ہے تو ذرا سی ہمت ہوئی ہے، اور بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں آپ برداشت کیجیے گا اب اس کو۔ تربت میں کیوں خاصیت ہے، زری میں یہ کیوں خاصیت ہے، قبر پر کیوں گرائیں، پیٹ کر کے کیوں نہ آئیں، کیوں پیٹ کرنا کیوں صحیح نہیں ہے، اور حرم سید الشہداء زیارت اور گریہ اور یہ تمام چیزیں، یہ مانو کچھ زیادہ نہیں ہے، یہ کچھ ایگزیجریشن نہیں ہو گیا، یہ جھوٹی روایتیں لگتی ہیں، اس میں یہ خامی ہے، کام اس میں یہ کیا سب باتیں، تو عجیب ہے۔ آپ کی کمائی پتہ بھی نہیں کہ ڈالر کا نوٹ یا ہمایاں روپیہ یا ریال یہ میرے پاس جو آیا ہے کتنے نجیسات لگے، کتنے پاک، نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے نہیں پتہ۔ اچھا یہ وہ ہے جو غلط کمائی ہے، صحیح کمائی ہے، میں مالک ہوں نہیں ہوں شرن، اور نا ظاہری لحاظ سے تو ہیں ہم مالک، تنخواہ ملی ہے، کام کیا ہے، حرام کام نہیں کرتے۔ قسم کھا سکتے ہیں آپ واقعاً کہ خدا کو یہ روپیہ، یہ ڈالر، یہ ریال جو میرے ہاتھ میں ہے پسند ہے؟ نہیں مولانا، قسم تو نہیں کھا سکتے، بہر اپنے علم کے مطابق غیر معصوم ہے۔ یہ روپیہ یا ڈالر جب آپ دیتے ہیں محتاج کے ہاتھ میں تو روایت ہے کہ اس سے پہلے کہ محتاج کے ہاتھ میں پہنچے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ ایگزیجریشن نہیں ہے، جھوٹی ہے روایت۔ آپ مزدلفہ میں رکیے، جا کر بیٹھے رہیے، کوئی دعا مت پڑھیے، ایک دعا کوئی مجھے بتا دے مزدلفہ کے وقوف کی ہے۔ لوگ وہاں پر لیڈو کیرم بورڈ، اور بعض صاحبان تو ماشاءاللہ
الیاذ باللہ اچھا بھی نہ تاش لے کے چلے آتے ہیں. جب کوئی ذکر نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کھیلتے رہیے آپ تاش. بیٹھنا ہے وہاں پر صرف. ایسے گناہوں سے پاک ہو گئے جیسا ولادت کے وقت. ایگزیجریشن نہیں ہے یہ. ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھیے خوشی سے کہ ماں باپ کو سکون ملے. کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا بھیا رسول اللہ وہ مشکل میں ہوں میں. بھائی جاؤ باپ سے جا کے کہو دعا کر. یا رسول اللہ باپ تو مر چکا ہے. قبر پہ جا کے دعا کرو, قرآن پڑھو, ہدیہ کرو, مغفرت کی دعا کرو. باپ کی منزلت ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں جہاں تک میرا علم ہے ہم میں سے کسی کا بھی باپ معصوم نہیں ہے. لیکن جن میں سے آپ کے والدین دنیا سے جا چکے خدا ان کو سید الشہداء کے صدقے مغفرت فرمائے, اور جن کے والدین موجود ہیں خدا ان کو طول عمر سلامتی عطا فرمائے. یا رسول اللہ قبر نہیں پتہ, کہ ایک ریکٹینگولر شیپ لکیر کھینچو, وہاں پہ کھڑے ہو, باپ کو یاد کرو, دل پگھلے گا, آنکھوں سے آنسو بہیں گے, دعا کرنا. یہ ایگزیجریشن نہیں تھا ہمارے رسول خدا. تمام کی تمام جگہوں پر بخشش کے جتنے سبب ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں. خانہ کعبہ کیا بات ہے صاحب, جا کر دیکھیے. صاحب میں پوچھوں خانہ کعبہ افضل ہے یا ابراہیم اور اسماعیل؟ سب کہیں گے ابراہیم اور اسماعیل. میں کہوں ابراہیم اور اسماعیل افضل ہے رسول خدا؟ کہیں گے رسول خدا. اسماعیل افضل ہے صاحب ذبح عظیم؟ اور نا نام تو نہیں پتا لیکن ذبح عظیم اگر اسماعیل کے مقابلے میں ہے تو اسماعیل سے افضل یہ صاحب ذبح عظیم ہے. اس کعبے کو جو ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اتنی حرمت ہے, اس سے کہیں زیادہ حرمت ابراہیم کی ہے, کہیں زیادہ حرمت اور احترام اسماعیل کا ہے, اور اس ابراہیم اور اسماعیل سے زیادہ حرمت صاحب ذبح عظیم کی ہے. اور صاحب ذبح عظیم کی خصوصیت ہے کہ خدا نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے یہ جو ذبح ہونا تھا اسماعیل کو یہ دوسروں پر چھوڑ دیا. ابراہیم کا بیٹا ذبح نہیں ہوا. خدا نے کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بڑا کھلا امتحان تھا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نے لوگوں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں. ابراہیم نے کون سا نیک کام کیا؟ نیت دیکھ رہا ہے خدا, کام نہیں ہوا, نیت سچی تھی, جذبہ مل گیا, درجہ مل گیا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں نیت بھی خالص ہو, بیٹا بھی گلا کٹا لے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ صلوات بر محمد آل محمد. امام صادق کے زمانے میں 3 طرح کے گروہ جاتے تھے قبر سید الشہداء پر. اچھا وہ سب وہ جاتے تھے, وہ بیکار کر کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرتے تھے. کنسٹرکٹیو کام. امام کے پاس ایک شخص کہوں گا کہ میں نے سنا ہے کہ قبر ہمارے جد حسین ابن علی کی قبر شب جمعہ کو لوگ جاتے ہیں 50 60 100 150 لوگ. یہ میرے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں, روایت میں ترجمہ نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے. ایک اچھا خاصا رش ہو جاتا. اس زمانے میں اگر 100-50 لوگ ہوں تو یہ اچھا خاصا ازدحام ہے, کیونکہ حالات جو تھے وہ. کہا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ, کہا کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تو راوی نے کہا کہ من باکن یبکی وقاسن یقص وناحن ینوح. ابن رسول اللہ 3 کام کرتے ہیں جس کو 2026 میں کہیں گے لوگ بیکار کام ہے. 3 کام ہیں جو راوی کہہ رہا ہے جو آج 2026 میں بیکار, کنسٹرکٹیو کام نہیں ہے کوئی. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ناحن ینوح. رش ہوتا ہے, ایک شخص وہاں نوحہ پڑھ رہا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ من باکن یبکی, ایک رونے والا رو رہا ہے بیٹھا ہوا. وقاسن یقص. تیسرا گروہ ہے, تیسرا شخص وہ ہے کہ جو قصہ سنا رہا ہے لوگوں کو. کس کا قصہ سنا رہا ہے؟ رستم سوراب کا. علماء نے سب نے لکھا اس سے مراد داستان شہادت سید الشہداء ہے. تو امام نے جب یہ سنا تو رحمت کی دعا کی. امام خوش ہوئے کہ ہمارے جد کی خبر کو ہمارے چاہنے والے شب جمعہ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے. اور کیا کام کر رہے ہیں؟ کوئی کنسٹرکٹ کام کی بات نہیں ہو رہی, کوئی گریا ماتم نوحہ سب یہ ہو رہا ہے. لیکن امام فرمانے کرتے کیا ہیں؟ جب راوی نے 3 طرح کے لوگ ہیں تو امام نے تعریف فرمائی, یعنی قبر سید الشہداء پر جائیے, یا گریا کیجئے, یا نوحہ کیجئے, یا داستان شہادت و واقع شہادت بتائیے. چوتھا کام بھی ہے جو دوسری حدیثوں سے نکل کر آتا ہے, زائر امام حسین کی مدد کیجئے. زائر امام حسین کی مدد, ہمارا زائر. لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں جو سید الشہداء سے متعلق ہیں محیر العقول ہیں. اب یہ جب آپ نے چیز سمجھ لی, اب سورہ اعراف کی 11 12 13 14 15 16 اور 17
7 آیتوں پر اگر ہم پہنچ سکے تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پوری کوشش کروں گا کہ جو بات ہے وہ آج مکمل ہو جائے. 11ویں آیت سورہ اعراف کی 7 مقامات پر خدا نے آدم کے ساتھ ابلیس اور اپنے واقعے کو بیان کیا. 7 یا 8 مقامات پر خدا نے. تو یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں سورہ اعراف ہے، قرآن مجید کا 8واں سورہ، اور اس کی 11ویں آیت ہے. بالکل شروع میں آپ کو مل جائے گی 11ویں آیت. 11 سے یاد رکھیے، 11 امام شہید ہو چکے ہیں، 12واں باقی ہے، تو 11ویں آیت سورہ اعراف کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اب میں جلدی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت اس میں نہ لگے. دیکھو ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے ہی تم کو خلق کیا، ہم نے ہی تمہاری تصویر بنائی، ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ، اندرونی اور بیرونی اعضاء، انٹرنل آرگنز، باہر کے جو اعضاء و جوارے تھے ہم نے بنایا. پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اس کے بعد ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، فرما رہا خدا یہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں. ماں باپ بھی کہتے ہیں تمہاری یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ یہ کرو، یہ تمہاری عادت ہی نہیں کہ تم یہ کر پاؤ. قال، خدا نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے جب میں نے حکم دیا. خدایا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، تجھے نہیں پتا یا ابلیس کو نہیں پتا؟ تو بھی جانتا ہے، ابلیس بھی جانتا ہے. یہ کس کے لیے تو پوچھ رہا، گفتگو کر رہا ہے؟ شاید جواب یہ آئے کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری عنایت جس ہمارے بندے پر ہو اس کے ساتھ ہم برتاؤ، بیہیویئر، ٹریٹ دوسری طرح کا کرتے ہیں. یہ ایک سجدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہماری خلقت کے احترام کی بات ہو رہی ہے. فرمایا اذ امرتک، میں نے حکم دیا تھا، میں نے بنایا تھا، تمام کی تمام فضیلت میں نے. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیوں نہیں سجدہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ قال، شیطان نے جواب دیا کہ مختلف جواب ہیں، یہاں سورہ اعراف میں جواب ہے. وہ شیطان نے جواب دیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اب یہاں سے داستان شروع ہو رہی ہے، کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے، شیطان اور خدا کا جھگڑا. یہ جو پروسیکیوشن شروع ہو رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے. خوب توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پروسیکیوشن شروع ہو رہا ہے، یہ جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے، یہ جو عدالت لگے گی، کورٹ شروع ہو چکا ہے. اور قاضی اتنا رحیم و کریم ہے، جج، کہ جانتا ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تب بھی کہہ رہا تمہارے منہ سے سنوں تاکہ کنوکشن پورے پروف کے ساتھ کروں اور قیامت تک کے لیے دلیل رہ جائے. کس کے بارے میں؟ اس گھر کے بارے میں جس کا دروازہ مسجد سین میں کھلتا تھا. کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنا، اس کو مٹی سے بنا. خدا کہتا بھائی دیکھو بات سنو، تم اتنے سال عبادت کیے، سمجھو تو ہم رحیم و کریم خدا ہیں. یہ جو تمام جملے کہہ رہا ہوں برائے مہربانی اس کو یاد رکھیے گا، تقریر کے آخر میں وقت نہیں ہوگا دوبارہ پلٹوں. خدا رحیم و کریم ہے. تو شیطان کو بیٹھو، ارے چندہ کہاں جا رہے ہو، سمجھو تو رحیم و کریم ہے. دیکھو یہ ہے غلط کام کر رہے ہو، آگ میں جلو گے، مردود ہو کر نکلو گے، جنت میں نہیں جا پاؤ گے، جہنم مقدر ٹھہرے گا. ہم رحیم و کریم نہیں، بیٹھو. پروردگار خدا نے کہا کیا شان ہے، مجھے نہیں پتا میں کو شان الہی یا شان آدم. مٹی کے پتلے سے اختلاف پر اتنی کٹھن سزا، اور جو رحمت للعالمین کے دوش پر سوار ہو، اس سے دشمنی کی کوئی سزا نہیں ملے. کہا کہ فخرج، خدا نے کہا کہ قال، خدا نے کہا فاہبط منہا ما یکون لک ان تتکبر فیہا. پہلی سزا کیا ملی؟ خوب توجہ کیجیے گا. جرم ہے ایک، اور وہ ہے عبادت نہ کرنا. نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، ایک جرم ہے
جو کرائم ہوا ہے، جو گناہ معصیت، جو سن ہوا ہے انگریزی والا، وہ ہوا ایک، عبادت نہیں کی۔ پہلا پروموشن جو ملا یا ڈیموشن کا، یہ سزا جو ملی کیا ملی؟ فاہبط منہا، یہاں سے نکل جاؤ نہیں ہے، ڈیموشن ہوا ہے۔ اب وہ درجہ تمہارا نہیں رہا جو پہلے تمہارا درجہ ہماری بارگاہ میں تھا۔ پہلے تھے جسٹس، اب تمہیں محلے کا جج بنا دیا۔ پہلے تھے 3 اسٹار پولیس انسپیکٹر، اب تمہیں 1 اسٹار ملے گا۔ پہلے تم نے غلطی کی، تمہارے یہاں پر وہ 4 ریبن بندے ہوتے تھے، جہاز اڑا سکتے تھے، اب 2 رہ جائیں گے، جہاز نہیں اڑا سکو گے، کو پائلٹ بن کے بیٹھو گے۔ 2 تھے، اب 1 ریبن رہ جائے گا، گراؤنڈ کر دیا گیا۔ گراؤنڈ پر تھے، تم ایئرپورٹ پر ہوتے تھے، بڑی شان تھی، کارڈ دکھا کے اندر باہر جہاز میں جا رہے ہو، اب تمہیں آفس میں بھیج دیا جائے گا، بکنگ آفس میں، تو ڈیموشن ہوا، پہلی سزا۔ کیا کہا خدا نے؟ فاہبط منہا، یہ جنت میں جو درجہ تھا تجھ سے چھین لیا، تنزلی ہو گئی، تو تجھے ہم نیچے کی طرف لے آئے۔ دوسری کیا خدا نے بات کی؟ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تجھے کس نے حق دیا کہ جنت میں اپنی بڑائی کا اظہار کرے؟ یعنی کسی کو حق ہے کہ جنت میں اپنی بڑائی کا اظہار کرے؟ یہ روایت یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب جنت میں تمام لوگ بیٹھ جائیں گے جا کر، تو جنت خدا سے کہے گی رب انک وعدتنی ان تتزین لی برکن من ارکانک، اے خدا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنی توحید کے، اپنے جلال و جمال کے 2 ستونوں میں سے 2 ستون دے کر میری خوبصورتی میں اضافہ کرے گا۔ یہاں پر روایت میں لفظ ہے تزیین۔ تزیین کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ایک آرنامنٹل چیزوں کو، آئٹمس کو لگائیں، سجاوٹ کریں، آرائش کریں، پیراستہ کریں، خوبصورت کریں، تو وہاں پر کہا جاتا ہے تزیین، زینت دینا۔ انسان زینت کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے، تمام باربر شاپ پہ جائے گا، اچھے کپڑے، اچھے رنگ کے، اچھا جوتا، اچھا موزہ، یہ اپنے آپ کو تزیین کر رہا ہے۔ خواتین کی تزیین الگ، مردوں کی تزیین الگ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جنت کے اندر کون سا ایکسٹرا ایلیمنٹ آئے گا تو جنت سجائی جائے گی؟ ہے غالب کا شعر، اور شب جمعہ ہے لیکن مجھے پڑھنے دیجئے۔ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ جس کی خدا نے تعریف کی اس کی کون تعریف کرے گا؟ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ اس کا آسان ترجمہ ہے جس کی خدا نے تعریف کر دی اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ جس کو خدا پریز کرے، جس کی خدا ستائش کرے، جس کی خدا تعریف کرے کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا تم ہو بھائی، اب اس کی میں اور آپ کیا تعریف کریں گے؟ تو غالب کہتے ہیں کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری؟ ornamental آئٹمس کو جنت میں کون لگا سکتا ہے؟ جنت میں کیا کوئی چیز کم ہے جو آپ اضافہ کریں گے؟ روایت کو شیعہ سنی علماء نے نقل کیا کہ جنت کہے گی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر ختمی مرتبہ تک پہنچ چکے ہوں گے، جنت کے رب انک وعدتنی ان تتزین لی برکنین من ارکانک، تو اپنے توحید و جلال و جمال کے 2 ستونوں کے ذریعے مجھے سجائے گا، تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ پروردگار کہے گا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے نہیں سجایا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تک حسن اور حسین جنت میں نہ جائیں تو اب جنت پھیکی ہے۔ مانا آپ نے تھوڑا سا ایگزیجریشن کر دیا، غلو کر دیا، بھائی میں نے غلو کیا، جنت بھی تو یہی کہہ رہی ہے۔ اور شیعہ علماء نے نقل نہیں کیا، شیعہ سنی دونوں علماء نے نقل کیا، یعنی تتزین لی، اس کو آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے، تمام کے تمام رہائشی آ چکے ہیں، سردار نہیں آئیں گے تو جنت تو پھیکی رہے گی۔ لہٰذا انک، تو یہ آپ سمجھے بات کو، یہاں پر یہاں سے ما لکا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں کہ جنت میں بڑائی کا اظہار کرے۔ حسن اور حسین سلام اللہ علیہما وہ ہستیاں ہیں کہ جنت کہتی ہے پروردگار حسن حسین مجھے دے تاکہ میری آرائش مکمل ہو۔ اور روایت مکمل نہیں ہوئی ہے، روایت معصوم فرماتا ہے اس کے بعد جملہ یہ ہے فَتَّمِيسُ الْجَنَّةَ كَمَا تَمِيسُ الْعَرُوسُ، اس طرح سے جنت کے اندر خوشی کی لہر دوڑے گی کہ جس طرح دلہن ہجلے سے باہر خرامہ خرامہ چلتی ہے، اور ایک تبختر اور افتخار اور غرور اور فخر کے ساتھ جس طرح دلہن جاتی ہے اپنے گھر کی جانب، اس طرح سے جنت کے اوپر خوشی کا ایک وجد کی کیفیت آئے گی۔ لہٰذا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں ہے بڑائی کا، تو پروردگار کسی کو ہے، وہ روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی، کس کو ہے؟ جنت تڑپ رہی ہے،
علی بن ابی طالب کے لیے جنت تڑپ رہی ہے، لہٰذا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، پہلی سزا تجھے عہدے سے ہم نے نازل کر دیا، نیچے لے، ڈیموشن، لوور کر دیا، لیسٹ لیول پر لے آیا جہاں تک ہو سکتا۔ فخرج، نکل جا جنت سے، انک من الصاغرین، حقیر ہو کر نکل جا۔ پہلا مرحلہ 3 اسٹار تھے، 2 رہ گئے، 2 تھے 1 رہ گیا، لیکن ذلیل کر کے نہیں نکالا، صاغرین چھوٹے کو کہتے ہیں، حقیر کو، حقیر ہو کر نکالا۔ اب شیطان نے کہا پروردگار دیکھ کالا، اب یہ جو گفتگو ہے 17ویں آیت تک کالا کے ساتھ ہے، خدا کے نہ جانے مشیت میں کیا تھا۔ خدا فرمایا خدا نے کہا، شیطان نے یہ کہا، خدا نے یہ کہا، شیطان نے یہ کہا، بڑی عجیب گفتگو ہے سورہ اعراف میں۔ کالا، شیطان نے کہا خدا سے پروردگار فبما اغویتنی، یہ جو تو نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، یہ جو تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ شان عبودیت نہیں ہے۔ خدا نے کب دھوکہ دیا تھا؟ خدا نے کہا تھا مٹی کا پتلا ہے، کوئی نماز روزہ کچھ نہیں کیا، ابھی بنا رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ خوبی یہ ہے کہ اپنے اسماء کا علم تعلیم دیا ہے۔ خدا نے کب دھوکہ دیا تھا؟ خدا نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ خدا نے کہا تھا مٹی سے بنا رہا ہوں، اور خدا نے کہا تھا دیکھو میرا جانشین ہے۔ کہاں خدا نے دھوکہ دیا؟ یاد رکھیے گا، شیطان کے اثرات دیکھنے آپ کو چلیے جنگ خندق میں۔ شیطان کے شاگرد آپ کو لشکر رسول میں نظر آئیں گے۔ مولانا یہ کون سی کتاب سے؟ اپنی اپنی کتاب سے نہیں پڑھا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنین نے کفار کے لشکر کو دیکھا، اور جب منافقین نے کفار کے لشکر کو دیکھا، ہیں دونوں رسول کے لشکر میں۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ہے عالم قدس میں، لیکن ابلیس رہا، فرشتے رہے۔ کسی کو رسول کے لشکر میں دیکھ کر یہ مت سمجھیے گا کہ بڑا اچھا نیک انسان ہے۔ یہ قرآن کی گفتگو ہے، میری گفتگو نہیں ہے۔ جب منافقون نے دیکھا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، منافقین نے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، انہوں نے دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مت سمجھنا رسول کے لشکر میں صرف منافق ہے۔ منافق کون ہے؟ جس نے ابھی تک دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ قیامت میں قبر میں ہے یہ بھی ملحق کافر اور مشرک سے، حساب اس کے ساتھ مسلمان والا نہیں ہوگا، منافق کے ساتھ کافر اور مشرک والا ہوگا۔ فی قلوبہم مرض کون ہے؟ جہاں کی ہوا چلتی دیکھی اس طرف ہو گئے۔ یہ چاہتا ہے میں مسلمان رہوں، لیکن دل میں بیماریاں کچھ ایسی ہیں کہ اس کو مسلمان رہنے نہیں دیتی۔ کچھ دیر کے لیے اسلام، پھر کچھ دیر کے لیے ادھر، کچھ دیر کے لیے ادھر۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس وقت یہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منافق اور جس کے دل میں مرض ہے، اس نے خندق رسول کے ساتھ کھو دی ہے، صبح کی نماز رسول کے ساتھ ادا کی ہے، ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز رسول کے ساتھ ادا کرے گا، مال غنیمت میں حصہ لے گا، مدینے جا کر مسجد نبوی میں رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ یہ ہے لشکر رسول میں، دل ان کے ساتھ ہے۔ تھا ابلیس فرشتوں کے ساتھ، دل تھا خدا کی مخالفت میں، لہذا ایک موقع آیا آدم کی خلقت کا کہ ابلیس کا کفر ظاہر ہوا۔ ایک موقع آیا جنگ خندق میں جب ان کے دل کی بیماری ظاہر ہوئی۔ خدا جنگ خندق میں ایسے لوگوں کو مومنین سے الگ کر رہا ہے۔ سرکار میں ایک نادان سا مولوی، میں کیسے ان کے ساتھ جوڑ دوں؟ جب خدا الگ کر رہا ہے تو آپ کیسے سب کو جوڑ رہے ہیں ایک کے ساتھ؟ لہذا فرمایا کہ دیکھو نکل جاؤ، فخرج انک من الصاغرین، قال پروردگار دیکھ فبما اغویتنی، یہ جو اغویتنی کا مطلب ہے اغوا۔ اغوا یعنی اردو میں کہتے ہیں اغوا یعنی کسی کو کڈنیپ کرنا، ایبڈکٹ کرنا۔ اغوا کا مطلب عربی میں کسی کو دھوکے سے غلط راستے پر ڈال دینا۔ آپ نے مولانا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، میں ٹھنڈا سمجھ کے پی لیا، ابلتی ہوئی کافی تھی، یہ اغوا ہے ایک طرح کا آسان مثال۔ لہٰذا فبما اغویتنی، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا، تو گفتگو کا انداز دیکھیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا یہاں میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے جب داخل ہوا تھا ان آیات میں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی اب سمجھ میں آیا سبب کہ کیوں خدا کی رحمت شیطان کی مدد نہیں کر رہی۔
یہ خدا کو اس مقام پر رکھ کر گفتگو کر ہی نہیں رہا. اس کے دل کی جو غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے. سیدھا سادہ ایک بھولا بھالا سا فرشتہ ہوتا، خدا نے فرشتوں کے ساتھ کہا میں دیکھو انی عالم و مالا تعلمون، جو میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے. اب آپ کی سمجھ میں آئے کہ رحمت الہیہ کے ساتھ آپ کو جڑنا ہے، عبودیت کے خلاف آ کر خدا سے گفتگو نہ کیجئے، بندگی کے مرحلے پر رہ کر بات کیجئے. جتنے سوالات ہیں معصوم جواب دے کر بندگی کے مرحلے پر رکھیے. لہذا فرمایا تو نے جو مجھے دھوکہ دیا کیا کرے گا اب تو؟ پروردگار انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے مہلت دے دے قیامت تک کی. خدا نے کہا کہ انک من المنظرین، جا تجھے بھی مہلت دی. من المنظرین کا ہے مہلت دی تجھے بھی، اس کا مطلب کچھ اور بھی ہیں جن کو خدا نے مہلت دی ہے، اور شیطان بھی انہی کے ساتھ ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ تقریر رک کو آپ جہاں پہ میں رک کر رہا ہوں وہیں پہ آپ رک رکھیے اپنا. درود پڑھیے محمد علیہ. انہو یراکم ہوا و قبیلہ، قرآن کی آیت. شیطان اپنے پورے قبیلے والوں کے ساتھ دیکھتا ہے تم تو ہو گئے نا مہلت والوں میں سے، اس کے قبیلے والے. تو کہا پروردگار تو نے جو مجھے دھوکہ دیا تو مجھے مہلت دے. خدا نے کہا مہلت دی. کہا پروردگار جا تو رہا ہوں، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کے خاطر ضرور ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. تو شیطان بہت عالم فاضل آدمی ہے، صراط مستقیم جانتا ہے. شیطان کو بھی جانتا ہے. لأقعدن لہم صراطک المستقیم. اور پھر اس کے بعد سب کو گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ ثم لآتینہم، اس کے بعد ضرور ضرور تیرے بندوں تک آؤں گا. کہاں سے آؤں گا؟ کیسے آؤں گا؟ ان کے سامنے سے آؤں گا، من خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، جتنی بھی دائیں طرف کی ڈائریکشنز ہیں، دائیں طرف سے نہیں آؤں گا، دائیں طرف کی جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں ان سے آؤں گا. وعن شمائلہم، لیفٹ ہینڈ الٹے ہاتھ کی جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں ان سے آؤں گا. اب اس وقت حدیث ہے چھٹے امام کی، وہ میں نہیں بتاؤں گا کل انشاءاللہ، کہ امام نے فرمایا کیوں دائیں طرف کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں. شیطان نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دائیں طرف سے آؤں گا اور بائیں طرف سے آؤں گا، کہا جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں سیدھے ہاتھ پہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم بیٹھے ہیں فرض کیجئے مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھ کر، کہ جو رائٹ پہ ہمارے ایسٹ ہے ادھر ویسٹ ہے، نارتھ ویسٹ ساؤتھ ویسٹ، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک جتنے بھی ڈگریز اور منٹس ہوں گے ان تمام جگہوں سے شیطان حملہ کرے گا. اور ایسٹ کی طرف نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک جتنے بھی ڈگریز اور منٹس ہوں گے وہاں سے شیطان حملہ کرے گا. امام نے اس کی تشریح کی، روایت کے اندر موجود ہے. لہٰذا فرمایا پروردگار عالم نے قرآن میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، خلفہم پیچھے سے، ایمانہم دائیں طرف سے، شمائلہم تمام ڈائریکشن سے بائیں طرف. پروردگار اب یہ وہ لفظ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور پروردگار جب بہکاؤں گا نا آ کے تیرے بندوں کو تو ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. ترجمہ سمجھ گیا آپ؟ واضح ہو گئی. خدا نے جب یہاں تک بات دیکھی، خدا کا اب آپ انداز گفتگو دیکھیے، کہا کہ شیطان سے خدا نے اس جملے کے بعد کہا فخرج منہا، نکل جا اس جنت سے، مدعوما مدحورا. مدعوما مدحورا کے معنی کیا ہے؟ مدحور کہتے ہیں وہ شخص جس کو زبردستی دھکے دے کر نکالا جا رہا ہو. یہ نہیں چاہتا نکلنا، زبردستی دھکے دے کر بائی فورس نکالا جا رہا ہے. مدعوما یعنی اپنی بارگاہ سے دور کرتے ہوئے، ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے. اگر زبردستی آپ کسی کو دھکے دے کر نکالیں اور ذلیل ہو چکا ہے، لیکن خدا فرما رہا ہے قرآن میں مدعوما مدحورا، یعنی شیطان کو جب نکالا گیا تو ذلیل کر کے زبردستی نکالا گیا، جانا نہیں چاہ رہا تھا اس جگہ سے. پہلے آپ آیت سن چکے ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا نکل جا ذلیل ہو کر. تو پروردگار یہ کتنی ذلت ہے؟ تو جواب آئے گا ایک ذلت وہ تھی جو اس عقیدے کی وجہ سے ہوئی، دوسری ذلت وہ ہے
جو ہمارے سامنے اس طرح سے چیلنج کرتا ہوا جا رہا ہے کہ اب یہ کام کروں گا. جب غلط عقیدے کو بیان کیا تو ایک ذلت وہ، جب غلط کام کا اعلان کیا تو ایک ذلت وہ. لہذا اب آپ کی سمجھ میں آیا. سلمان فارسی سے صحابہ کرام نے نقل کیا، بھائی علی کی مثال سورہ قل هو اللہ جیسی ہے. جو علی ابن ابی طالب کو چہرے کی طرف دیکھے تو یہ ثواب، جو زبان سے علی کو دوست رکھے تو یہ ثواب، جو ہاتھ سے علی کو دوست رکھے تو یہ ثواب، جو دل سے علی کو دوست رکھے تو یہ ثواب. تو تینوں کے تینوں ثواب اس کو ملیں گے درجات محبت کی بنیاد پر. جو علی سے محبت کرے گا، اب جو زبان کے ذریعے بھی محبت کرے گا، جو ہاتھ کے ذریعے بھی محبت کرے گا، جو قلب کے ذریعے بھی محبت کرے گا، اس کو تمام کے تمام ثواب اور رضایت اور مرضیاں اور خوشیاں خدا کی ملیں گی. تو پروردگار جس کو خوشیاں ملیں گی، جو زبان سے علی سے دشمنی کرے، جو دل سے دشمنی کرے، جو ہاتھ سے دشمنی کرے، تو اب کیا ہوگا؟ خدا کہے گا بھائی جا کر سورہ اعراف کی 13ویں 14ویں 15ویں آیت پڑھ لو. اگر عقیدہ رکھو گے تو ذلیل ہو کر نکالیں گے، اگر عمل کا اظہار کرو گے تو اس انداز سے تمہیں جنت سے نکال کر باہر پھینکیں گے کہ ذلت سے نکال کر باہر پھینکیں گے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے ہم نکال کر پھینکیں گے. اب یہ جو میں نے اس آیت کو اس واقعے سے جوڑا، یہ کس بنیاد پر جوڑا؟ مانا یاد کیسے چلے گا اس آیت پر؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا ختمی مرتبت کی، لیکن یہ بات آپ کے سامنے رہے. اور ہم گفتگو کے تقریباً آخری مرحلے پر آ گئے. اب یاد آئے گا آپ کو وہ جملہ، ذرا ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ مقدمہ، یہ کورٹ کی ہیئرنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ پروسیکیوشن شروع کہاں سے ہوا تھا؟ خدا ایکیوزڈ کس چیز کا کر رہا تھا؟ کنوکشن کیا ہونے والا تھا؟ شیطان نے کیا جو گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جب کوئی عبادت نہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تم نے عبادت نہیں کی. تو شیطان کے ساتھ تمام کے تمام سلسلے یہ ہونے چاہیے عبادت کے اوپر. شیطان جب جا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے خدا سے؟ پروردگار جا تو رہا ہوں، یہ سوام کام کروں گا، لیکن تو اپنے اکثر بندوں کو عبادت گزار نہیں پائے گا. کیا شیطان نے عبادت گزاری کا لفظ استعمال کیا، ورشپنگ کا لفظ استعمال کیا؟ عبادت گزار کا شکر. یہ جو کورٹ کی ہیئرنگ تھی یہ شروع ہوئی تھی سجدے سے، ختم ہو رہی ہے شکر پہ. نعوذ باللہ خاکم بدن. خدا کی میموری کمزور ہے یا شیطان کی؟ یا قرآن میں خاکم بدن اعوذ باللہ کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہ خدا کی میموری کمزور ہے، نہ شیطان کی، نہ قرآن میں کوئی غلطی ہے. شیطان جانتا ہے کہ آدم ہے نعمت الہی، جس کو خدا اپنا علم دے اس پر خدا نے اپنی نعمتوں کی عطا کی ہے. اگر خدا کی نعمتوں کو میں نے درک نہیں کیا اور میں نے آدم کے حق کو ضائع کیا ہے سجدہ نہ کر کے، تو یہ نعمت الہی کا شکر نہیں کیا. یہ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ تھوڑی دیکھیے اس کے اوپر سوچیے. شکر کیا ہے؟ آپ نے مجھے پانی دیا، میں کہوں شکریہ آپ کا. شکر کس پر ہوتا ہے؟ نعمت پر. حمد نعمت پر بھی ہوتا ہے اور کسی خوبصورتی پر بھی ہوتا ہے. آپ نے جا کر دیکھا سامنے سبزہ بہترین پھول کا، الحمدللہ کیا خدا نے، اور شکر کہ ہم یہاں پر ہیں. تو ہم جو ہے وہ نعمت پر بھی ہوتا ہے اور کسی اچھی چیز کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے. آپ کو اس مدد صاحب میں وہاں گیا تھا، وہاں یہ تھا، ایسا تھا، آپ کا الحمدللہ. آپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. آپ نے خوبصورتی کا آپ کو علم ہوا، آپ نے کہا الحمدللہ. شکر کب ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے جب نعمت آپ وصول کریں. شکر کی ایک صورت یہ شکرن للہ. شکر کا ایک لفظ ہے الحمدللہ. شکر ادا کرنا چاہتے ہو اس موقع پر الحمد کہہ کر شکر ادا کرو. شکر ادا کرنا چاہتے ہو اس موقع پر شکرن للہ کہہ کر شکر ادا کرو. مشکل نہیں ہو رہی نا بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خدا نے کہا وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو ان میں سے اکثر کوئی شکر گزار نہیں پائے گا. شکر انسان اس وقت کرتا ہے جب نعمت کی حقیقت کو درک کر لے. وہ شخص جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، اگر آپ اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیں گے، اسے علم نہ ہو کہ یہ پانی ہے جو میری پیاس بجھائے گا، نہ وہ اس کی طرف ہاتھ لگائے گا، اس کو ہاتھ لگائے گا، نہ یہ شکر ادا کرے گا. آپ کو آگاہی نہیں. آپ کہیں گے جو آپ پیاس سے تڑپ مولانا نہیں، ٹھنڈا پانی گلاس بھر کے لائیں، بڑا اچھا میٹھا پانی ہے اور یہ کراچی کا پانی نہیں، سڈنی کا ہے، جی بھر کے پیجیے،
اس میں شفا ہے؟ تو میں جب پیوں گا ارے صاحب آپ پہلے بتاتے، شکریہ آپ کا، جب درک کیا میں نے نعمت کو تب آپ کا شکریہ ادا کیا۔ کتنی دفعہ آپ کی جان بچی ہے آپ کو نہیں پتا، مجھے میری جان کتنی دفعہ بچی ہے نہیں پتا۔ ہم سڑک پہ جاتے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے ہاتھ کھینچ کے پکڑا، کھینچا مجھے، زن سے گاڑی گزر گئی، ارے صاحب شکریہ آپ کا۔ خدا جانتا ہے کہ کتنی دفعہ خدا نے میری اور آپ کی جان اس طرح سے بچائی، ہم نے شکر ادا نہیں کیا، ہم نے اس موقع کا ہمیں معرفت ہی نہیں تھی۔ تو جتنی تمام چیزوں پہ، گھر میں آپ جاتے ہیں خاتون خانہ کھانا لاتی ہیں، البتہ پاکستانی انڈین تو نہیں کرتے لیکن بہرحال کرنا چاہیے، شکریہ، ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، پانی دیا شکریہ، کپڑے تیار شکریہ۔ آپ درک کر رہے ہیں کہ میری کیا مشکل حل ہوئی، تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکر کی حقیقت کیا ہے، شکر کا قوام، شکر کا پیرامیٹر کیا ہے، شکر کا کریڈینشل کیا ہے کہ جب آپ اس نعمت کو سمجھیں اور آپ کے وجود میں اس نعمت کو درک کرنے کی قابلیت ہو کہ اس نعمت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ غش کھا کے گر پڑے ہم صاحب اور آپ نے ڈرپ لگا دی، آنکھیں کھل گئیں، یہ مانا ڈرپ لگی، ارے کیا سوئی مار دی آپ نے فضول میں، ہم خود اٹھ جاتے، مولانا یہ اس میں سالٹ ہے، شوگر ہے، گلوکوز ہے، آپ چلے جاتے، راہی ملک کے عدم ہو جاتے، یہ آپ کو لگا گیا، ارے صاحب اٹھ جاتے ہم، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، کوئی کہ نکالو مولانا یہ رکھ سے اب یہ سوئی کرنے دو جو کر رہے، تو مجھے ڈر کی نہیں ہے کہ میرے ڈرپ جو لگی اس نے کیا کیا ہے۔ تو شکر اس مقام پر آتا ہے جہاں پر در کے نعمت ہو، اور در کے نعمت جب نہیں ہوگی آپ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ شیطان یہی کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پروردگار اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو صاحب خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں، گرمی میں آم کھاتے ہیں، سردیوں میں آم، انار، انگور، امرود، جامن اور کیا کیا مزیدار کھانے زبان پہ رکھتے ہیں، منظر حسین دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے، یہ سب خدا کی نعمت ہیں۔ لیکن یہ نعمتیں سب بیکار ہوتی اگر وہ نعمت نہ ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن نعمت پوری ہوئی ہے۔ یعنی ایک ہستی جب 18 ذی الحج کی چنچلاتی دھوپ میں رسول خدا کے ہاتھوں پر بلند ہوئی ہے تو نعمت مکمل ہوئی ہے۔ شیطان سے بڑا عالم الغیب کوئی نہیں ہے، نکل رہا تھا جنت سے لیکن چنچلاتی دھوپ میں غدیر خم کو دیکھ کے جا رہا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جھگڑا شروع ہوا تھا عبادت پر، ختم ہو رہا ہے شکر پر۔ عبادت کا تعلق ہے خدا کی وحدانیت سے، شکر کا تعلق ہے خدا کی دی ہوئی نعمت سے۔ یہ کون سی نعمت آئے گی جس کو نظر میں رکھ کر شیطان کہہ رہا ہے؟ لہذا آپ غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر 18 ذی الحج کو کیوں حکم ہے آپ کو؟ الشکر للہ الذی جعلنا من المتمسکین، الشکر نہیں ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ۔ مولانا آپ کی بات تو غلط ثابت ہوگی، نہیں صاحب، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا وجود یہ ہے کہ اس میں خدا کی جانب توجہ کی تمام مقدار موجود ہے۔ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب آپ کسی کی فری ول، ذاتی مشیت، ذاتی اختیار، فری آپشن کے تحت اگر کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس کی تعریف کریں، وہ کہلائی جاتی ہے حمد۔ اور جب وہ چیز آ کر آپ کو فائدہ دے اور آپ کے کام کی ہو، یوزفل ہو، یوٹیلائز کریں، کنزیوم کریں، آپ کے لیے مفید ہو، تو آپ کہتے ہیں شکر۔ وجود امیر المومنین یہ ہے کہ خدا کے حسن کی پوری تجلی اگر ہے تو علی بن ابی طالب، اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں پروردگار کیا حسین مخلوق تو نے خلق کی علی بن ابی طالب، الحمدللہ، اور پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں علی سے متصل کیا۔ لہٰذا حمد نام ہے اس بات کا کہ خداوند تبارک و تعالی، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ علی کو تو نے بے عیب خلق کیا، اور اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے کیا لطف کیا۔ میں متصل نہیں ہوا ولایت سے، آپ متصل نہیں ہوئے ولایت سے۔ ترجمہ غور سے سنیے گا، الحمدللہ، حمد خدا کی، الذی، اس خدا کی، جعلنا، جس نے مجھ کو قرار دیا۔ مولانا صاحب بڑا 8، 10، 12، 15 میٹر کا امامہ قم نجف کی کتابیں اور عربی فارسی میاں کچھ نہیں ہے، خدا کی توفیق ہے، حمد اس خدا کی جس نے قرار دیا۔ خوب توجہ کیجئے گا آپ، یہ کہاں پر ہے؟ یہ خدا کون ہے؟ یہ خدا وہ ہے جس نے جبریل کو خلق کیا، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کو خلق کیا۔
جس نے حور و قصور و غلمان کو خلق کیا، جس نے جنت میں کوثر سلسبیل تسنیم کو خلق کیا، پل صراط کو خلق کیا، توریت انجیل زبور قرآن نازل کیا، جس نے ختمی مرتبہ کو خلق کیا. لیکن جناب امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں امیر المومنین کو رسول خدا سے آگے لے جا رہا ہوں، حاشا وکلا، گناہ ہے، بدعت ہے، عقیدہ میں انحراف ہے. جب بھی آپ کو بو آئے کہیں سے ایسی، استغفار کریے، وہاں سے اٹھ جائیے. مسئلہ یہ امیر المومنین کے ساتھ کہ اگر کوئی نہ ہوتا سوائے علی کے، کمالات رسول خدا کس کی ذات سے سمجھ جاتے. یہ روح اس مقام پر ہے. شیر فاطمہ بنت اسد کی طہارت یہ ہے کہ یہ اولاد صلب ابو طالب کی پاکیزگی یہ ہے کہ امیر المومنین کے وجود کو کیپیبل کیا، ایلیجبل کیا ان تمام کمالات کو. کون سے کمالات؟ وہ کمالات ہیں جو امت دیکھ چکی تھی، وہ کمالات کے جو امت دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، وہ علی نے آ کر ان کا اظہار کیا. بھائی کوئی کہے گا کہ بھائی یہ علی کون تھا؟ کہ ہجرت کے بعد بستر پر سویا 50 60 100 تلواروں کے چھاؤں میں. یہ علی کون تھا؟ کہا کہ بنو ہاشم کی 5 خواتین کو لے کر گیا اکیلا. 25 22 قریش نے حملہ کیا ہجرت کے وقت. علی بنو ہاشم کی 5 یا 6 خواتین کو اکیلے بچا کر لائے. 25 شمشیر زن ایک طرف، علی ایک طرف. رسول خدا انتظار کر رہے ہیں مدینے کے باہر، علی کب آئیں گے تو ہم جائیں گے. اچھا پھر وہ غیر مسلم پوچھے یہ علی کون؟ کہا بدر میں 35 کافروں کو مارا. اچھا بھائی واہ. یہ علی کون؟ کہا احد میں اکیلا تھا جو 100 200 لوگوں سے لڑ رہا تھا، اور تلوار بدن زخموں سے چوٹ چوٹ تھا. تلوار آسمان سے نازل ہوئی تھی، جبریل بھی آئے تھے. لا فتح الا علی. اچھا تو لا فتح الا محمد نہیں تھا؟ کہا نہیں، لا فتح الا علی. اچھا یہ علی کون؟ کہا خندق کا واقعہ یہ ہوا تھا. اچھا خیبر میں کیا ہوا تھا؟ کہا بھائی رسول نے بلایا. کہا علی کہاں ہے؟ کہا یہ ہیں. کہا آنکھوں میں لعب دہن واقعہ. وہ دفع الیہ الرایا. یہ تو علی جاؤ حملہ کرو. رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ، سب آپ کو پتہ. کہا جاؤ جا کے حملہ کرو. گئے. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ مار کاٹ کے قتل کر کے آیا. کہا نہیں، وہ 4 انگلیاں گڑائیں، دروازہ اکھیڑا، خندق کا پل بتایا، سب گئے لشکر. اچھا تو تمہارے رسول نے نہیں اکھاڑا تھا؟ نہیں، علی نے اکھاڑا تھا. اچھا یہ کون علی؟ کا حنین میں یہ ہوا. اچھا یہ کون علی؟ بغیر الف کا خطبہ دیا ہے اس نے. اچھا یہ کون علی؟ بغیر نقطے والے ورڈ کا خطبہ دیا. اچھا کہاں پیدا ہوتا؟ مکے میں، مدینے میں، اور کوئی 3.5 4 سال کوفے میں رہے. یہ ہندوستان گیا تھا؟ نہیں. یہ اسپین گیا تھا؟ نہیں. یہ ٹرکی گیا تھا؟ نہیں. یمن گیا تھا؟ 3 4 مہینے رہا تھا. تو پھر اس نے جو خطبہ دیا چمگادر کی جو بایولوجیکل اسٹرکچر ہے اس پہ، یہ کہاں سیکھا؟ بھائی پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، ڈھونڈو استاد. بھائی نہیں ملا. اچھا یہ علی نے اس نے مور کہاں دیکھا تھا جو بایولوجیکل اسٹرکچر پہ اس کے، اور مور کی نفسیات. خدا عجیب ہے. خطبہ دیا، یہ کہاں سے، کس نے سکھایا تھا؟ تمہارے رسول نے سکھا. کو رسول کی زندگی میں ایک جملہ نہیں ملتا مور کے بارے میں. اچھا اس نے چونٹی کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ بھی ہمارے رسول سے تو نہیں ہمیں دکھی، علی سے دکھتی ہے. اچھا جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا اور گڈ گورننس کے 4 بنیادی بیسک رولز بتائے، اور اس کے بعد ان 4 جملوں کی سب کلاسیفیکیشن کی ہے، تو A4 کے 20 یا 15 ورقے بھر جائیں گے. ایک اسکیٹرڈ ہوتا ہے، جمبل وے میں انسان بات کرتا ہے جب کم. اچھا دیکھو ٹیکس یوں کرنا، اچھا وہ پولیس کے ساتھ یوں کرنا، اچھا وہ جو سیوریج کا، اچھا پانی کو یوں کرنا. نہیں، بڑا ویل آرٹیکولیٹڈ، ویل مینجڈ. 4 ہیڈنگز دی ہیں اس علی بن ابی طالب نے، اور ہر ہیڈنگز کے اوپر خط لکھا ہے، انسانی نفسیات پر گفتگو کی ہے. مالک کیا وہ خط ہے؟ تو یہ علی نے لکھ کر دیا. تو یہ کس نے؟ رسول نے سکھایا تھا. کہا نہیں، رسول کی زندگی میں تو نہیں تھا. اب کو غیر مسلم کہے کہ میاں تم عجیب آدمی ہو، کسی علی کو آخری نبی مان لو، تو آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ کی حیثیت تو چھوڑیے، خدا کی وحدانیت کی کیا حیثیت رہے گی؟ خدا ہے، اچھا خدا ہے، جس کے پاس اتنا علم، اتنا بہادر، اس کو تو امام بنا دیا. اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کافر کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا، اور جس رسول کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو آخری رسول بنایا. تو ایک دفعہ امیر المومنین کا جملہ اس مشکل کو حل کرتا ہے. فرمایا جو کچھ ہے اپنے بھائی کا دیا.
اب سمجھ میں آیا نعمت. یعنی اگر امیر المومنین کا یہ جملہ نہ ہو, فرمایا کہ چاہوں تو اپنا وہ علم تم کو بتاؤں, لیکن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم میرے علم کو لے کر رسول خدا کے علم کے منکر نہ ہو جاؤ. اتنا علم تو رسول خدا کے پاس نہیں تھا. اے علی تیرے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ اے علی تم یہ کہاں سے علم لائے؟ مجھے ڈر یہ لگتا ہے یہ ہے وہ علی کہ جس نے بار بار بتایا جو کچھ ہے وہاں سے ہے. لہٰذا اب آپ سمجھے سب سے بڑی نعمت کو خدا نے بچایا. آپ پروردگار عالم نے قرآن میں آیت نازل کی کہ ہم نے رسول خدا کو سراجن منیرہ, روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا. پروردگار روشنی دینے والا چراغ تو بنا کر بھیج دیا, لیکن ہوا کا جھکڑ اگر زور سے چلے گا, طوفانی ہوا آئے گی تو پروٹیکشن کیا ہوگی؟ آواز آئے گی. علی کا وجود دیا کہ علی اپنے وجود سے کمالات ایسے دکھائیں. اب خدا کی اگلی آواز شاید آئے, اب یہ بتاؤ اگر ہم نے یہ جملہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور تم سمجھو کہ شیطان نے جو کہا ولا تجد اکثرہم شاکرین, اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی پروردگار میرے الفاظ میں کہاں زمین پہ علی کو بھیج رہا ہے, یہ دنیا والے لائق ہی نہیں ہے کہ علی ان کو مل سکے. وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جس طرح سے سید الشہداء نے, اب وہ یہ دیکھیے سیمینار کا موضوع ہے درس کا Q&A سیشن کا, میں اس میں آپ کے ذہنوں کو خراب اور ایک اسکیٹرڈ نہیں کرنا چاہتا, کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک بات بتاؤں گا, 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا, 59 ہجری یعنی 59ویں, درود پڑھیے محمد آل محمد. 59 ہجری میں سید الشہداء حج پہ گئے, کربلا کے واقعے سے ایک سال پہلے. جس سال واقعہ کربلا ہوا ہے اس سال سید الشہداء نے آپ جانتے ہیں عمرہ کیا اور کربلا چھوڑ دیا. یہ بات ہے 60 ہجری کی, میں بات کروں 59 یعنی 59 جو ہجرہ تھا اس میں. کہا کہ دیکھو جو خاص شاگرد ہیں ہمارے ان کو لاؤ, بنو ہاشم کو لاؤ, اور جو رسول کے صحابی زندہ ان کو لاؤ. مینا میں ہم خطبہ دیں گے. مینا میں خطبہ دیا. افسوس ہے بڑا اس خطبے کے بارے میں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ محدثین نے ایک جملہ لکھا اور اکثر خطبہ وہ نقل نہیں ہو سکا. کیا جملہ لکھا؟ فما ترک آیۃ من القرآن انزل فی علی الا ذکرہ. حسین نے کوئی آیت ایسی چھوڑی ہی نہیں قرآن کی کہ جس میں علی کا ذکر ہو, اور ایک ایک آیت پڑھی جناب امیر المومنین کی فضیلت کی, اور پڑھتے رہے پوچھتے رہے قسم دے رہا ہوں یہ بتاؤ یہ تمہارے باپ کے بارے میں نازل ہوئی اور میرے. اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا. امیر المومنین جا چکے ہیں, حضرت امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ دونوں دنیا سے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. دمشق میں حکومت کس کی ہے آپ کے علم میں ہے. سید الشہداء ایک سال پہلے گفتگو کس پر فرما رہے ہیں؟ فضائل جناب امیر پر. اور پھر فرمان دیکھو ظلم کیا ہو رہا ہے, میرے باپ کے اور نانا کے اصحاب کو مسلسل قتل کیا جائے گا. یہ ذہن میں بات رہے گی؟ آپ بتائیے کچھ اور چیزیں بتائیے. لہذا واقع کربلا یعنی اخلاص سے ولایت جناب امیر. دو جملے کہنے دیجئے, دل میں ایک حسرت رہ جائے گی. سید الشہداء کے بعض جملے ایسے ہیں خطبے جو سید الشہداء نے اپنے آپ کو ایک معمولی عالم دین کی سطح پر رکھ کر بیان کی. ان خطبوں کے ذریعے خالص موالیان اہل بیت دھوکہ نہ کھائیں, سید الشہداء کے مخاطبین کو سمجھیں. یہ نہ سمجھے سید الشہداء کس انداز سے بات کریں. یہ سید الشہداء کا لب و لہجہ نہیں ہے, یہ ڈکشن, یہ ایکسنٹ, یہ لب و لہجہ, یہ تیور امامت کے نہیں ہے. یہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں؟ سید الشہداء کے سامنے حر کا لشکر ہے. لیکن جب موقع سید الشہداء نے گفتگو کی ہے, کربلا کی حقیقت بتائی ہے مکے سے نکلتے وقت, تو وہاں پر گفتگو بالکل مختلف ہے. لہذا سمجھیے سید الشہداء کس خطبے کو ایک عام انسان کی سطح پر اپنے آپ کو رکھ کر کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سید الشہداء کو ایک عام مولانا حافظ راوی سمجھ رہے ہیں, اور کس گفتگو کو سید الشہداء نے پیش کیا اپنے آپ کو کس مقام پر رکھ کر حامل اسرار رسالت رسول خدا. یہ دو آپ کو رویے ملیں گے رسول جناب سید الشہداء کی ذات میں. لہذا یہ جملے سید الشہداء نے پیش کیے, کوئی آیت نہیں چھوڑی محدثین نے لکھا ہے کہ جو امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہو مگر ذکر کیا ہو.
یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب چلیے کہاں پر؟ اب چلیے میدان کربلا میں سید الشہداء کی شہادت کے بعد جناب زینب کیا فرما رہی ہیں؟ ان ھذا لحد من اللہ لجدک و ابیک و اخیک. بیٹا یہ تمہارے باپ کے ساتھ یہ لاشیں نہیں ہیں. میں جملے اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں روایت کو سمجھانے کے لیے. بیٹا سید الشہداء مالی ارا کا تجود بنفسک، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے چہرے پر کرب کیا آسان، کیا بھارے ڈال رہے ہو اپنے آپ کو؟ بیٹا ہلاک نہ ہو جانا اتنے کرب میں. کہا پھوپھی اماں دیکھیے یہ ہو کیا رہا ہے میدان میں، نجس لاشیں دفن ہو چکی ہیں، طیب الطاہر لاشیں آل رسول کے زمین پر موجود ہیں. جناب زینب نے کیا کہا کہ یہ میں اپنے جملے ملا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ در حقیقت لاشیں نہیں ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ خدا کا وعدہ ہے جو تمہارے نانا کے ساتھ ہوا تھا، تمہارے باپ تمہارے دادا علی مرتضیٰ کے ساتھ، اور تمہارے بابا سید الشہداء. یہ خدا کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. یہیں سے جناب زینب کا وہ احسان ہے کہ کربلا کی ریئلٹی کو بتایا کہ یہ خدا کا وعدہ ہے. اور اس سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا بی بی نے 11 محرم کی ظہر کو؟ یا بقیت جدی و ابی و اخوتی. بیٹا سید سجاد کیا ہو رہا ہے تمہارے چہرے پر درد کیا سا؟ تم میرے باپ نانا اور بھائیوں کی نشانی ہو. یہ نہیں کہا میرے بھتیجے، کہا تم ان کی نشانی ہو. اور پھر اس کے بعد سید ساجدین جب بازار کوفہ میں تشریف لے کر گئے ہیں اس کیفیت کے ساتھ فرمایا یہ الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. میرا نام علی ہے، باپ حسین ہے، دادا علی ہے، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا تھا. یہ پورے شجرے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد دوسری مجلس پڑھی گئی سید الشہداء کی. پہلی مجلس بہن زینب نے پڑھی، دوسری مجلس بیٹے پسر فرزند سید ساجدین نے پڑھی. اور پھر اس کے بعد جناب زینب نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا امام سجاد کے خطبے سے پہلے. امام سجاد سلام اللہ علیہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا مسجد میں، معروف خطبہ آپ سنتے ہیں. بی بی نے دربار میں پہنچتے ہی خطبہ دیا. وہاں پر کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ آل عبد المطلب کے شہداء، آل عبد المطلب. اور کیا وہاں پر فرمایا فقد قیدک وسع عصیک وجہد جہدک فلا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا. اے یزید تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، تجھے جو ایفرٹس کرنی ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے. اردو میں کہیں سر پٹک کے تو رہ جائے گا. اور ایک اور جملہ نمبر ہی نہیں ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے، بی بی کی زبان سے اچھا نہیں لگے گا، شان جناب زینب بلند و بالا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں ترجمہ کروں گا تو جو جھک مارنی ہے مار لو، تمہیں جو غلط کام کرنا کر لو، اپنی کوشش حیثیت ہی نہیں ہے تمہاری. فلا تمہیں تو وحینا، تو ہمارے گھرانے کی وحی کو ختم نہیں کر سکتا. ولا تمحو ذکرنا، تو ذکر اہل بیت کو ختم نہیں کر سکتا. یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ اسی بی بی کا وعدہ ہے، یہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. لہٰذا اس کا مطلب کیا؟ کربلا کو بی بی کس سے جوڑ رہی ہیں؟ وجود جناب ختمی مرتبہ سے. کربلا کو بی بی کس سے جوڑ رہی ہیں؟ وجود جناب امیر المومنین سے. کربلا کو بی بی کس سے جوڑ رہی ہیں؟ وحی نبوت سے. کربلا میں کوئی پیغمبر تو نہیں مارا گیا، امام معصوم مارا گیا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق امام پر وحی نہیں آتی، جو کہ امام پر وحی آتی ہے اس کا غلط عقیدہ ہے ہمارے عقائد کے مطابق. پھر بیوی کیوں کہہ رہی ہے تو جو کر لے تو ہمارے گھرانے کی وحی کو ختم نہیں کر سکتا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، یہ بیوی نے سمجھایا. اب جا کر زیارت وارث پڑھیے. السلام علیک یا وارثہ محمد حبیب اللہ. جو کچھ مصطفیٰ کے پاس عالم غیب سے آیا، کربلا میں جو خون بہا وہ وارث مصطفیٰ کا خون بہا. لہذا مسلسل اپنا تعارف کروایا. امام سجاد نے جو خطبہ پڑھا کہاں پر؟ مسجد جامع میں، جامع مسجد اموی کے اندر جو خطبہ پڑھا وہاں پر کس کے فضائل بیان کیے؟ رسول خدا کے. اور اس کے بعد کس کے فضائل بیان کیے؟ امیر المومنین کے. اور اس کے بعد کس کے فضائل بیان کیے؟ جناب خدیجہ کے اور اپنے خاندان کے، جناب عبد المطلب کے، جناب جعفر طیار کے، جناب حمزہ کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام جو شہداء تھے جو بنو ہاشم سے نہیں تھے، یہ بھی اسی لیے آئے تھے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کو واضح کریں. لہذا سید الشہداء کا امتحان اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو، اور انشاءاللہ کہ بے ادبی نہیں ہے کہ عصر عاشور ختم ہوا، لیکن جناب زینب کے امتحان کا آغاز ہوا ہے. اور میں کہوں کہ دختران امیر المومنین، یہ تو دختران ہیں، بیٹیاں ہیں جناب امیر کی. بہوؤں کے آپ مرتبے کو دیکھیے کس طرح سے امتحان لگے. لیکن میں کہوں گا یہ سب کے سب سن و سال گزر چکا تھا، پختہ عمر کی خواتین تھیں، سیدانیاں تھیں. آپ کو دیکھیے گا 3 سال کی بچی اگر اس کیفیت میں ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی گھر میں ماں بیمار ہو چکی ہے شدید، گھر میں بیٹی ہو 3 برس کی،
کوئی بڑا بھائی ہو 15-20 برس کا، 18 برس کا، 30 برس کا، اس کی چھوٹی بہن ہو 3 برس کی، باپ ہو 3-4 برس کی بیٹی ہو، بہت محبت کرتی ہو، بیمار ہو جائے، بخار میں تکلیف سے کراتا رہے، تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ بچی جو ہے برداشت نہیں کر پا رہی اپنی ماں کے صدمے کو دیکھ کر، باپ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، تو یا تو اس بچی کو ننیال دھدیال میں کہیں چھوڑ دیا جائے، یہ جو بیمار باپ ہے، بیمار ماں ہے، اس کو کہیں منتقل کر دیا جائے۔ پہلا امتحان جو جناب زینب نے دیا ہے وہ دروازے پر ہونے والے مصائب کو دیکھا۔ 3 برس کی شہزادی اپنی چادر کو ہاتھ میں تھامے ہوئے تمام مناظر دیکھ رہی۔ دوسرا امتحان کیا دیا ہے؟ یہ جو 85 دن جناب سیدہ حمیدہ قمر کے ساتھ بیت الشرف میں موجود ہیں، پیشانی پر اس گستاخی کے بعد پٹی بندھی ہوئی ہے، غش آ رہا ہے، بار بار اتنا گریا کرتی ہے۔ 85 دن اس زینب نے دیکھا ہے کس کو؟ اپنی ماں کو اس کیفیت میں۔ یہ اس زینب کا امتحان ہے، لیکن آپ کو کوئی گفتگو نہیں ملے گی جناب زینب کی جناب سیدہ سے۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ 3 سال کی زینب میں قوت گویائی سلب ہو چکی تھی کہ ماں سے بات کرے تو کیا کرے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ واقعہ سمجھ لیا تو اب آپ چلیے 3 سالہ یتیم بچی پر۔ واقعہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب یہ کتابیں پڑھتا ہوں مقاطع، کہ انسان کسی کافر کی، کسی ملد و دہریہ کی 3 سال کی بچی کو لے کے ترس آئے گا۔ آپ کا خاندانی دشمن ہونا 3 سال کی بچی ہو، اس کے آپ کو ترس آئے گا، آپ گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے خدا نہ خواستہ۔ بیٹی مجھے آپ یہ بتائیے کہ سید الشہداء کے ساتھ ظلم کیا ہوئے ہیں؟ یہ بیٹی اتنی لاڈلی ہے سید الشہداء کی۔ 2 واقعات بتاؤں گا، ان سے مدد لوں تاکہ اس شہزادی کا مقام واضح ہو سکے۔ جب ابو الفضل عباس کی شہادت ہوئی، سید الشہداء خون آلود علم دے کر آئے، کسی بچے میں طاقت نہیں تھی کہ باپ سے پوچھے کہ چچا کہاں ہے۔ یہ بچی لاڈلی تھی نا، آپ نے دیکھا گھر میں جب حالات سنگین ہو تو سب سے لاڈلے بچے کو آگے کیا جاتا ہے، باپ اس کو دیکھ کے غمگین نہیں ہوگا، اگر غصے میں ہے تو غصہ دب جائے گا۔ تو یہ بچی دوڑتی بھی آئی، خالی پیالہ ہاتھ میں لے کر، کہا بابا میرے چچا کہاں پر ہیں؟ اس کا مطلب بچی کتنی محبت کرتی ہے۔ دوسرا واقعہ آپ جانتے ہیں کہاں پر ہے؟ جب سید الشہداء آخری رخصت کو آئے تو دیکھا رأى سکینہ منحازۃ عن النساء باکیۃ نادبہ، سب سیدانیوں نے حسین کو گھیرے میں لے کر ماتم شروع کیا کہ حسین کا جسم زخم آلود ہے، زخموں سے بھل بھل خون بہ رہا ہے۔ اس بچی کی محبت اتنی شدید تھی کہ دیکھا سکینہ کو خیمے کی دیوار کی طرف رخ کر کے بلک بلک کے رو رہی ہے۔ باکیۃ نادبہ کا مطلب ہے بلک بلک کے رونا۔ یہ آپ وجہ سمجھے بلک بلک کے رونے کی؟ وجہ یہ تھی کہ بابا جب مقتل کو گئے تھے تو قبا اور عبا پر اتنا خون نہ تھا، اب جب باپ آیا ہے نا تو پیشانی بھی زخمی ہے، گلا بھی چھدا ہوا ہے، بازو سے بھی خون آ رہا ہے۔ بچی باپ کو آ کر گلے بھی نہ لگا پائی، خیمے کی دیوار کی طرف رخ کر کے گریا کیا۔ ایک دفعہ حسین آگے بڑھے، باہوں میں سکینہ کو دیا، کس انداز سے وہ تیسرا مرحلہ بتاؤں آپ کو، بچی کتنی محبت کرتی تھی، بچی نے کتنی زیادہ اپنے باپ سے مانوس تھی۔ جب حسین کا خالد ذوالجناح دوڑتا ہوا آیا تو کسی بیوی میں یہ ہمت نہ تھی کہ ذوالجناح سے گفتگو کرے۔ اس بیوی نے آگے بڑھ کر کہا یا جواد ابی ہنسکی ابی اب قتل عطشانا، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے یہ بتا کہ جب میرے بابا کے گلے پر خنجر پھیرا گیا تو پیاسا شہید کیا گیا یا پانی دے کر شہید کیا گیا؟ یہ ہے وہ بچی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی۔ بس ایک دفعہ شام غریبہ ہوئی، زینب نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، کچھ بچے کم لکھے، جو بچے کم لکھے ان کے لاشیں دریا کے پاس سے ملی۔ اور جو بچی کو دیکھا نہ دکھی، بی بی نام پکارتی ہوئی تاریکی میں آئی، رات کی تاریکی ہے، شام غریبہ کا سناٹا ہے، زینب اس مظلومیت کے عالم میں ہے کہ سیدانیوں کی حفاظت کرے یا 3 سالہ یتیمہ کو ڈھونڈنے جائے۔ ایک دفعہ گودا نے خط لکھا کی طرح کوئی علماء نے یہ روایت اس طرح لکھی
بچی کو دیکھا گریے کی آواز ہے، ایک ایسے لاشے کے پاس جس کا سر نہیں ہے، بچی موجود ہے۔ کہا بٹیا یہاں اس لاشے کے پاس کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ہم یہاں سے گزرے ڈھونڈتے ہوئے، آواز آئی بنیا الیا الیا، بٹیا ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس۔ کہا بٹیا یہ بتاؤ بابا نے اور کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں ایک وصیت کی آواز بھی آئی کہ بٹیا جب وطن جانا ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ کو ضرور یاد کر لینا، جب بھی کسی پردیسی مظلوم پر گریا کرنا حسین کو ضرور یاد کرنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر سید الشہداء کی خدمت میں کہوں گا اے آقا حسین یہ بچی مدینہ جا نہ پائے گی، زینب کی امانت شام کے ماتم حسین یا حسین۔ یتیم ہوئے مدینے